الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پروگرام اسرار رحمت کے اندر ہم نے رحمت للعالمین کے عنوان سے کئی پروگرام ریکارڈنگ کروائے اور نشر ہوئے، آپ تک وہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اس دنیا میں لائے اللہ تعالیٰ کا، وہ قرآن مجید آپ نے لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور آپ کا اخلاق خلق عظیم، سب سے اعلیٰ، پوری کائنات کے اندر سب سے افضل آپ کا اخلاق، اللہ کا پسندیدہ اخلاق، آپ کی سیرت بہت پیاری۔ اور اس عنوان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنے اخلاق سے فتح کیا۔ الحمدللہ اسی نسبت سے ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ہم نے رحمت للعالمین سے متعلق اتنے سارے بیانات سنے، اب اس کے بعد حق یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے اوپر بات کریں۔ یاد رکھیں، پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، ان کو جو ہے اس وقت اخلاقی اعتبار سے بہت ہی کمزور سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی اعتراض کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی بھی مسلمانوں کے عقیدے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ایک اللہ کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، اور جو ہے دین اسلام پر چلنا، کسی کو بھی کوئی بھی چانس نہیں ملتا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا شعبہ اسلام کا جو ہے عقائد کے بعد، وہ آتا ہے عبادات کا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں جی، مسلمان جی بہت برے ہیں اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، یہ تو بہت برے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اگلا شعبہ آتا ہے معاشرت کا۔ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ اچھی معاشرت کے ساتھ رہ رہا ہے، اچھے اسلامی طریقوں سے رہ رہا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، نشو و نما کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ پڑوسی کے ساتھ جو ہے اچھی معاشرت رکھی ہوئی ہے آپ نے، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کبھی نہیں ہم نے سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ جی مسلمانوں کا جو گھریلو نظام ہے وہ برا ہے، ان کا جو گھر میں رہنے کے طور اطوار ہیں، یہ اسلامی انداز ہے، یہ بہت برا ہے، کبھی بھی نہیں سنا۔ اچھا، اگلی بات آ جاتی ہے معاملات کی۔ جو دین اسلام نے معاملات کے اندر ہمیں سمجھایا، یعنی بے شرح آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ امپلائی ریلیشنز ہیں جس کو ہم لیبر لا کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح جتنی بھی ایک لیگیلٹی ہے اسلام کی، اس پر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیا کہیں گے بھئی، آپ جو ہے اگر ایمانداری کے ساتھ کسی کے پیسے لٹا دیں تو بھئی کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے اچھا کھرا سودا دیا، آپ نے معاملہ کیا، کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ دین اسلام کے ان عنوانات پر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کرتا ہے، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ اب معاملات کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے، وہ ہے اخلاقیات۔ اب اخلاقیات کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام کے جو اخلاق ہیں، جس میں رواداری ہے، صبر ہے، شکر ہے، اور جو ہے اس قسم کی جتنے بھی پیاری پیاری باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، اگر آپ اس برانچ میں دیکھیں گے تو مسلمان آپ کو بے حد کمزور نظر آئیں گے۔
دنیا کی لالچ، یہ ساری چیزیں، کینہ، بغض اور عجب، تکبر. تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام پر جب تانا دینے والے تانا دیتے ہیں تو کس دروازے سے، کون سی راستے سے وہ مسلمانوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا یہی اخلاقیات کا پہلو ہے جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب اس میں دیکھیں ہمارا قصور ہے، اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ واقعی اخلاقیات کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، خاص طور پر ویسٹرن ممالک کے اندر، اچھا اگر وہ پاکستان وزٹ کرنے کے لیے جائیں، اپنے ممالک میں وزٹ کرنے کے لیے جائیں، تو جو ہی وہ وہاں اترتے ہیں ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اب ایک اخلاقیات والے انداز سے اگر ہم رہیں گے تو شاید ہمارے کام نہیں چلیں گے، ہماری بات پوری نہیں ہوگی، ہم اگنور کر دیے جائیں گے. لہٰذا سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کہا جائے کہ لائن بناؤ اور امیگریشن کے تھرو لائن میں سے گزرو، تو سب سے پہلی چیز یہ کریں گے وہاں اترتے ہی یہ لائن توڑ دیں گے. حالانکہ ان کی ٹریننگ ہے یہاں پر. اگر پاکستان میں ٹریننگ نہیں ہے تو چلو اور بات ہے، لیکن بھائی امریکہ میں رہنے والے بندے تو ٹرین ہے، ہر جگہ لائن بناتے ہیں، ہر جگہ ان کا کام اسی سے چلتا ہے. اور امیگریشن کے دفتر، یعنی کہ وہاں پر پاسپورٹ اور امیگریشن کلیئرنس کے دوران سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے یہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، یہاں کے تربیت یافتہ، وہاں اترتے ہی ان کی لائن خراب ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹھیک کرنے والی ہے، ہمارے اخلاق ٹھیک کرنے والے ہیں. اچھا کسی نے وہاں ذرا سی کوئی بات کہہ دی، اب سمجھتے ہیں یہ تو بھائی اپنے ہیں. جیسے ہم اپنے گھر آتے ہی جیسے اپنا لباس بدلتے ہیں، ایسی ہماری شخصیت بھی بدل جاتی ہے. باہر ہم جو ہے گلاب جامن ہوتے ہیں، ایسے سویٹ ٹاک کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیوں نہیں ایسی بات کر سکتے بھائی؟ لیکن گھر پہنچتے ہی اب یہ گلاب جامن جو ہے یہ کوڑتما بن جاتا ہے، یعنی ایسی کڑوا پھل بن جاتا ہے کہ خدا کی پناہ. بیوی نے ذرا سی بات کی، ان کا پارا چڑھ گیا. باہر تو آپ ٹالریٹ کر رہے تھے، سب کو ٹالریٹ کر رہے تھے، لوگ آپ کی تعریفیں بھی کر رہے تھے، لیکن گھر آتے ہی اب یہ بندہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا، اس کی عجیب حالت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم نے جو ایک سیریز پوری رحمت العالمین کے نام سے ہم نے پچھلے گزشتہ کئی پروگراموں میں ریکارڈنگ کرواتے رہے اور آپ تک براڈ کاسٹ ہوتی رہی، اب میرے دل میں آیا کہ سب سے اہم بات جو ہے اخلاقیات ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حال ہی میں ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اخلاقیات کے عنوان سے بات شروع کریں، تاکہ واقعی جس کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کو تانا ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تانا ملتا ہے، تو بھئی اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسلمان عزت کے ساتھ رہیں گے، اور جو ہے اسلام کا بول بالا ہوگا. نئے آنے والوں کو بھی خوشی ہوگی کہ ہم دین اسلام کو جوائن کریں، اور دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی. یاد رکھیں عام دستور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر وہ پھل میٹھا ہوگا، اچھا ہوگا، خوشبودار ہوگا، تو بھئی وہ پھل جو ہے لذیذ ہوگا تو سب کو اچھا لگے گا، ہے نا. اور جو ہے اس درخت کی حفاظت کی جائے گی. اور انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جس بندے کا اخلاق اچھا ہوگا اور اس کے پاس لوگ بیٹھیں گے، اس کو فائدہ پہنچے گا، اور جو دوسروں کی مصیبت میں کام آئے گا، ایسے بندے کو بھی جو ہے تمام لوگ پسند کرتے ہیں. جس طرح ایسے پھلدار درخت کو جو میٹھا اور اچھا ہو سب پسند کرتے ہیں، اسی طرح جو بندہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کو بھی سب لوگ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو زمین میں جما دیتے ہیں، یعنی اس کی عزت شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، مقبولیت بڑھ جاتی ہے. ایسے بندہ پاپولر ہوتا ہے، ایسا بندہ لائک کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جما دینا، یعنی اس کی شخصیت کو اسٹیبلش کر دیا جائے گا جو بندہ جو ہے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوگا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہے. کہ انسان جو ہے جو ایمان لے آیا اس کے بعد اس کو کیا چاہیے؟ خوش خلقی کرے. فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والوں میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندے کو تولنے کا جو معیار ہے وہ اس کا اخلاق بنا دیا کہ اس کے ذریعے سے بندے کو پرکھا جائے گا. اور آپ اخلاق اچھا کر لیں صاف ظاہر ہے آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے. جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو صاف ظاہر ہے آپ کی جو ہے معاشرت یعنی گھر گھرستی اڑوس پڑوس کا سارا سسٹم وہ بھی اچھا ہو جائے گا. اور یاد رکھیں کہ یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے تو ہم کہیں گے یہ انسان اچھی سیرت کا مالک بن گیا ہے. اس کی سیرت اچھی ہے نا. اب جس طرح خوبصورت جو ہے اس کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اسی طرح خوبصورت انسان جو ہے اس کو ملنے سے جو ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. ایک آنکھوں کا خوش ہونا ہے جی وہ بھی سب کو پسند ہے. اچھے سینک پوائنٹس پہ لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھی صورتیں ہے نا، خوبصورت بچہ دیکھا خوش ہوتا ہے، جی خوش ہوتا ہے. اسی طرح اگر اچھی سیرت والا انسان مل جائے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. تو یہ دعا مانگنے والی بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور ہمیں یہ مانگنی چاہیے. اور یاد رکھیں کہ سارے انسان اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو خوبصورت ظاہری طور پہ بنایا. ان کے اعضاء، ان کی آنکھیں، ان کے کان، آپ ان کے دیکھیں سب جانوروں سے بہترین خوبصورت شکل انسان کو دی ہے. لہٰذا ہر انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جس طرح آپ نے میری صورت اچھی بنائی، انسانوں والی شکل بنائی، بندر والی شکل نہیں بنائی، تو آپ اسی طرح میری سیرت کو بھی اچھا بنا دیں. اچھا اب ایمان کے بعد خوش خلقی سب سے اچھی بات کہی گئی. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کیوں کہی گئی. اس لیے کہ بھئی جو بندہ ایمان لے آتا ہے اب وہ اللہ سے ڈرتا ہے یعنی متقی ہو جاتا ہے. ایمان والے متقین ہوتے ہیں، پکی بات ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اسی لیے تو وہ کفر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. اللہ کے حکم آتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور جو بندہ ایمان لے آیا اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا. اب جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے والا بن گیا اور مخلوق کے حق تلفی سے بھی بچ گیا. یعنی اس کے اندر خوش خلقی آ گئی، خود بخود آ گئی. ہاں جی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو. تو اخلاق جو ہے اچھا ہونا یہ ریفلیکشن ہے آپ کے ایمان کی، کیونکہ ایمان سے خوف خدا آیا تو خود بخود سارے معاملے ٹھیک ہو گئے. اچھا بندہ پھر جو ہے یہ بن گیا. بے شک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں رات نماز میں کھڑے رہنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والوں کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرما دی. اب دیکھو سارا دن عبادت کرنا، روزے رکھنا، رات بھر جاگنا کتنا مشکل کام ہے. اگر آپ جو ہے اپنا مزاج بنا لیں گے خوش خلقی والا تو خود بخود جو ہے آپ اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے. اگلی چیز ہے کہ بھئی یاد رکھو یہ کردار جو ہے یہ اخلاق ہی انسان کا کردار کہلاتا ہے. جیسے اخلاق ہی انسان کی سیرت بن جاتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بن جاتا ہے. اسی طرح یہ انسان جو اچھا اخلاق بنا لیتا ہے وہی اس کا کردار کہلاتا ہے. اور بظاہر دیکھنے میں ایک بے قیمت سی چیز نظر آتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ اخلاق ہے جس سے آپ بڑی بڑی چیزیں خرید لیتے ہیں. ہے جی بھائی لوگوں کے دلوں کو جیت لینا اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. انسان کا دل جیت لینا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فتحت المدینہ بالخلاقی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے فتح المدینۃ بالاخلاقی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ منورہ اپنے اخلاق سے جیت لیا. سارے مدینے کے لوگ آپ کے امتی بن گئے، آپ کے ماننے والے بن گئے. اگر ہم جو ہے اس ملک میں آئے ہیں، یاد رکھیں اس ملک نے ہمیں رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے سب سہولیات اوپن اپرچونٹیز کی طرح ہمیں دے دیں، تو ہمارا حق ہے کہ ہم خاص طور پر امریکہ میں اور ویسٹرن ممالک میں یا کہیں پر بھی دنیا میں رہنے والے ہیں، ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو ان کا حق اس طرح سے لوٹا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، اور جو ہے یہ اس طریقے سے ہم ان کو بھی خوش کر سکتے ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر اس مضمون کو لے کے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا اخلاق اچھا ہوگا، لوگ مجھے جو ہے برے اخلاق سے پیش آئیں گے تو بھائی مجھے تو تکلیف اٹھاتے رہنے والی بات ہو جائے گی اور دوسرے میرے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے. یاد رکھیں کہ اچھے اخلاق سے جو ہے اچھے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اور برے اخلاق سے برائی کرنے والے آپ کے ساتھ قریب ہو جائیں گے. اور جو ہے ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اگر عارضی طور پہ اس دنیا میں جو بھی زیادتی ہو جائے، بھائی آخرت تو مل جائے گی، اس لیے جو ہے اس بات میں ذرا بھی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اخلاق کے مراتب کیا ہوتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ درجے ہوتے ہیں اخلاق کے، پہلا درجہ جو ہے وہ اخلاق حمیدہ کہلاتا ہے. اور یہ اخلاق حمیدہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہود کے لیے دیا کہ وہ اس پر عمل کریں، اور یہ کہلاتا ہے برابری والا اخلاق. یعنی ان النفس بالنفس والعین بالعین، یعنی اگر کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑ دی ہے، تمہیں اجازت ہے تم اس کی آنکھ پھوڑ دو. تمہارے جو ہے اگر کسی نے تمہارے جان کو نقصان پہنچایا، تم اس کی جان کو نقصان پہنچا دو. تو برابری والا معاملہ ہے. لیکن یاد رکھو کہ زیادہ نہیں کر سکتے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں تم میرے ساتھ 1 کرو گے، میں تمہارے ساتھ 10 کروں گا، تم مجھے دیکھو نا میں کیا کروں گا. یہ بد اخلاقی کی بات کہہ رہا ہوتا ہے. تو ایک درجہ، پہلا درجہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ برابری کر سکتے ہو، زیادتی نہیں کر سکتے، 1 کی 10 نہیں کرتے ہیں جی. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں تم دے سکتے. تو یہ ایک پہلا درجہ ہو گیا. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا درجہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حکم دیا گیا، اور یہ اسے اخلاق کریمانہ کہتے ہیں. یہ ایسا اخلاق ہے کہ وہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز یہی تھا. لوگ دکھ پہنچاتے تھے، آپ خاموشی کے ساتھ چلے جاتے تھے، ہے نا. تو آپ اس کے بدلے نہیں لیتے تھے، آپ ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. تو یہ جو ہے اس امت کے لیے یہ تھا. اب معاف کر دینا بھئی بڑی بات ہے، معاف کر دیا، ہے نا. اور اسی اخلاق پر نصارہ فخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تو ہم دوسرا اس کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اسی وقت معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اسی وقت ہی. حتیٰ کہ وہ دوسرا تھپڑ بھی لگا سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے. تو اس کو وہ بڑا عالی شان جو ہے اخلاق کہتے ہیں، اور واقعی یہ اخلاق کریمانہ ہے. اور جو ہے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دے تو بھئی بہت زیادہ کیا ہے، آپ نے برابری کر دی. اگر اس سے زیادہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، اعلیٰ درجہ ہے، تو آپ جو ہے اخلاق کریمانہ پہ عمل کریں، یعنی اس کو معاف کر دیں. لیکن اس امت کی شان کیونکہ سب سے بلند ہے، اس امت کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے حبیب کو جو ہے اخلاق عظیمہ عطا فرمایا، اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو بلند ترین اخلاق پر فائز کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ ترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہمیں حکم دیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو. تو ہم سب بھی اسی طرح باؤنڈ ہو گئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. اور اگر ہم یہ کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے والے بن جائیں گے، اور صاف ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بھی پھر اسی طرح سب سے زیادہ پسند فرمائیں گے. اور یہ اخلاق کیا ہے؟ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ،
ہے نا، اے محبوب آپ ان کو معاف کر دیجئے. یعنی پہلا درجے میں کیا چیز ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو معاف کر دینا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے. سبحان اللہ ہے جی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی بحال رکھنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے معاف کر دیا، آپ کے لیے بھائی دعا کرتا ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھائیں. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. وہ آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی نہیں توڑیں گے جب آپ نے دل سے معاف کر دیا. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور قطع تعلقی بھی کر دیتے ہیں، جو ہے دوری کر لیتے ہیں. بھائی بس ٹھیک ہے ہماری دوستی ختم ہو گئی. کیوں دوستی ختم ہو گئی؟ جب آپ نے معاف کر دیا، دل صاف کر دیا ہے نا، تو بات ختم ہو گئی ہے نا. اس لیے ایمان والوں کے لیے کہا کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ تو انسانوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے محسنین کو میں پسند کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں جو معاف کریں گے، غصے کو پئیں گے، اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے. اور جو ہے ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. جب تم اس طرح سے برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیل دو گے تو انجام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دشمنیوں کو دوستی میں بدل دیں گے. کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں اس دنیا میں جمع دوں گا. یعنی تمہاری شخصیت کو اسٹیبلش کر دیا جائے گا، تمہاری عزت جو ہے اس کو لوگوں میں عام ہو جائے گی، اور جو ہے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی جائے گی. یہ اللہ ہی کرتے ہیں. دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جدھر چاہتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام فلاں بندے سے میں راضی اور خوش ہو گیا ہوں. جبریل علیہ السلام آسمانوں میں بھی اعلان کروا دیتے ہیں اور زمین میں بھی فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے. فرشتے جو ہے تمام مخلوق میں اس بندے کے بارے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی اور خوش ہے، اس سے محبت کرتے ہیں. جب فرشتے یہ اعلانات کرتے ہیں ایسے بندے کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ مخلوق میں عام کر دیتے ہیں. انجان بندہ ہوتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پسند کرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ ایک ایسا پیاری چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے لیے محبت ہم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام جو مخلوق ہے یہ اللہ کی عیال ہے. اللہ کا یہ ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے. سب جو ہے اللہ کے ہی سارا یہ سجایا ہوا یہ سب نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی آسان سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رحم کھاؤ جو زمین پر ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو پروردگار آسمانوں میں ہے. آپ زمین پہ چلتے پھرتے لوگوں پہ رحم سے دیکھیں گے، اللہ آپ کے اوپر رحم کھائے گا. آپ زندگی میں رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن آپ پر رحم کرے گا. تو یہ جو ہے ایک فارمولہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ بد اخلاقی جو ہے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمہارے بھائی سارے مسلمان سب بھائی ہے جی. اور ہم اگر دیکھیں تو ہماری بد اخلاقی دوسرے مومن کے ساتھ زیادہ ہوگی. یہ پہلی بات ہے انسان بھی سارے انسان ہی ہیں تو انسانوں کے ساتھ زیادتی. پھر اس سے بڑھ کر درجہ تھا مومنین کا تو ان کے ساتھ زیادتی. حالانکہ بھائی ہے، اللہ نے ہمیں بھائی بنایا ہوا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی تو تمہارے کام کی چیز ہے لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. آپ کو ایک اس مثال سے سمجھاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کی ذمہ داری دی گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ باغی طاغی ہو چکا ہے، اللہ کا نافرمان بن گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یا اللہ یہ تو بڑا ذمہ داری والا کام ہے.
فرعون جو ہے وہ تو واقعی بڑا ظالم بادشاہ ہے، بڑی اس کی حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کا تو پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے، اور میں اکیلا وہاں جا رہا ہوں اور میری تو زبان میں بھی اٹکن ہے، میں نے بات کرنی ہے، میں کیسے اپنے جذبات اور کیفیات اور اس پیغام کو ایکسپریس کر سکوں گا؟ تو ان کو پھر خیال آیا میرا ایک بھائی ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تو ہیں، چلو اس کی مدد مانگ لیتا ہوں، اس سے ہیلپ لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کس پہ پڑی؟ بھائی پہ پڑی، اور انہوں نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اور یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب کس کا نام آیا؟ ہارون اخی، کہ اللہ میرے ساتھ ہارون کو میرا بھائی ہے، اس کو میرا مددگار بنا دیجیے۔ تو دنیا کے اندر جب انسان پر کوئی بڑا ٹاسک آ گیا، مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کو کوئی پیسے لینے ہوتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ بھائی قرض مانگنا ہے تو سب سے قریب جو بھائی ہے اسی کے پاس ہی جائیں گے، بہن کی ضرورت ہے بھائی کے پاس آئے گی، وہ اس سے مانگے گی، ہے نا؟ تو بھائی بھائی کی اہمیت اب آپ کو سمجھ میں آئی، اور ہم بھائی کے ساتھ ہی معاملہ خراب کرتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی اسی طرح فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کا حساب کتاب ہو رہا گا، اور وہ ایک نیکی اس کی کم ہوگی، جنت میں جانے سے رکا ہوا ہوگا۔ ایسی حال میں کیا کرے گا؟ یوم یفر المرء من اخی، وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور بھائی سے کہے گا میرے بھائی ایک نیکی مجھے دے دو، اللہ کے واسطے مجھے جہنم سے بچا لو، تو نیک تھا، تو بڑا اچھا تھا، ایک نیکی مجھے دے دے، ہے جی۔ تو بھائی دنیا میں بھی کام آیا اور بھائی آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور جب ہمیں ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم کس تعلق کے اوپر چھری سب سے پہلے پھیرتے ہیں؟ بھائی کے ساتھ تعلق۔ اس رشتے کو اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسی رشتے کو ہی ختم کرنے اور توڑنے کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، سبحان اللہ، آپ نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اس حدیث پاک پہ کوئی عمل کر لے تو آپ بتائیں کہ کیا دنیا سے جھگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے؟ جو چیز مجھے پسند ہے وہی میں اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کر لوں، تو بھائی کتنی آسانیاں ہو جائیں گی، کتنی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ دین اسلام نے ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے، ہے جی، سل من قطع کا، جو تجھ سے جو ہے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ لے، اس کو جا کے بنا لے، ہے جی۔ بعض لوگ شادی وادی کے موقع ہوتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں یار اب سارے جو ناراض کار بیٹھے تھے نا سب کو جوڑ لیتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بے پرواہی، فنکشن کیا خوب جناب، شاندار شادی کی، اور اچھا جی بھائی کو پتہ چلے گا کہ ہم دیکھو کتنی بڑی شادی، کتنی اچھی شادی، فلاں ہمارا کاروبار یہ اچھا ہوا، جلے گا جی، بہت اچھی بات ہے۔ یہ خیال نہیں آتا میں اس کو منا لوں، میں اس کے ساتھ معاملے کو ٹھیک کر لوں۔ اور اسی طرح فرمایا واعف عمن ظلمک، اور اگر تیرے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے، واعف، معاف کر دے، ٹھیک ہے یار زیادتی کر دی آپ نے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے بخش دیا، ہے جی۔ اور اسی طرح وَأَحْسِنْ مَنْ عَسَىٰ إِلَيْكَ، اور جو تجھ سے برائی کرتا ہے تو اس سے اچھا سلوک کر۔ ایک دفعہ برا کرے گا آپ اس سے اچھے سلوک سے پیش آئیں گے، وہ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ ہم نے اس فارمولے کو سچ پوچھے آزما کے دیکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو ہے پسند نہیں کرتے، یعنی اسٹرینجرس کے ایک اسٹرینجر انگزائٹی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ایسا پروپیگنڈا جو ہے عام ہو جائے کہ جی مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، آپ جائیں تو وہ آگے سے بس وہ محتاط ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کریں، ایک دفعہ وہ زیادتی بھی کریں گے، آپ کو بھگانے کی کوشش بھی کریں گے، آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن نہیں ختم کیا، آپ پھر گئے 3-4 مرتبہ جب آپ کے ساتھ انہوں نے معاملہ کر لیا، انہوں نے آپ کو چھان پٹک کے دیکھ لیا کہ یار اتنے اخلاق والا، اتنا اچھا انسان، سبحان اللہ، تو اب وہ جو ہے آپ کے ساتھ خوش ہو جائیں گے، آپ
اور آپ کے ساتھ معاملے بھی اچھے کریں گے۔ تو جو برا معاملہ کرنے والا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا، انسان ہے آخر سوچ تو آئے گی نا کہ بھئی یار میں کیا کر رہا ہوں، اتنا اچھا انسان ہے اور میں اس کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتا چلا جا رہا ہوں، کہیں تو میں سٹاپ کر دوں۔ تو بہت سارے لوگ سٹاپ کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ اس کے جو ہے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ آپ کا اکاؤنٹ بلڈ ہو رہا ہے آخرت میں، تو لہٰذا جو ہے اس بات پہ ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی فکر کرتے رہے، اپنے اخلاق کے اوپر جو ہے محنت کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا۔ یہ وقفہ کرتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اخلاق حمیدہ سے متعلق یہ بات سمجھ لی کہ یہ اخلاق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور پیارا اخلاق، آپ کی سیرت پہ عمل کرنا، اور ہر ایمان والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کو سچا رسول سمجھتا ہے، یقیناً وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی کہنے والا ایسی بات نہ کہہ دے کہ جس سے اسلام کی بدنامی ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کوئی بات کرے۔ تو بھئی اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھا اخلاق بغیر محنت کے نہیں بن جاتا، اس کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اچھا اخلاق بنتا ہے، اور یہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اس پہ محنت کر کے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء پہلے تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو قوم نے ان سے نبوت کی دلیل مانگی کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی دلیل بتائیں کہ کیسے آپ نبی ہیں۔ تو کسی نبی نے جو ہے پتھر سے اونٹنی بنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے پھینک کر اژدہا سانپ بنا کے دکھایا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مادرزاد نابینے تھے ان کو جو ہے قم باذن اللہ کہہ کے جو ہے ان کو شفا دے دی، اور اس قسم کے معجزات مختلف جو ہے وہ پیش کیے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ والوں نے دلیل مانگی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور جو ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس کی کوئی دلیل بھی تو بتائیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھائے، اس وقت جو ہے آپ نے کوئی اور عمل نہیں کیا۔ سب سے پہلی جو دلیل آپ نے پیش کی، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنی جوانی گزار چکا ہوں، میری شخصیت کو دیکھو، کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ اب دیکھو مکہ والوں کو آپ نے کیا چیز پیش کی، آپ نے اپنا اخلاق پیش کیا۔ اگر ہم سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمان آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی دلیل ہے آپ کی اس کے پاس؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا اخلاق پیش کرنا چاہیے، عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ دیکھو دین اسلام کا جو امیجیٹ ایفیکٹ ہے آپ میری جان میں دیکھو، میری زندگی میں دیکھو، ہے جی، میرے گھر میں دیکھو، میری اولاد میں دیکھو، میرے کاروبار میں دیکھو، میرے معاملات میں دیکھو، میرے اڑوس پڑوس کے ساتھ جو ہے میرے تعلقات کو دیکھو، تم میری ساری زندگی کو دیکھ کے آپ بتاؤ کہ کیا اسلام پہ میں عمل کر رہا ہوں اور اس کے پازیٹیو ایفیکٹ ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کے یہ پازیٹیو ایفیکٹ میری اس زندگی میں ہیں تو بھئی میرے موت کے وقت بھی ہوں گے، اور اسی طرح قبر میں بھی ہوں گے اس کے پازیٹیو ایفیکٹ۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے اس دین اسلام کی وجہ سے اس زندگی میں سکھ چین عطا فرما رہے ہیں، دین اسلام کا نام کیا ہے کہ پیس، تو میں پیس فلی زندگی گزار رہا ہوں، اور جو ہے میرے اخلاق سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی، حشر والے دن میں بھی، اور جو ہے میزان پہ بھی، اور پل صراط پہ بھی، ہر جگہ جو ہے
آرام سے پیسفلی کراس کرا دے گا۔ تو لہٰذا اب یہ دائی جو ہے جب یہ دعوت دے گا تو اب بے شک اس کا دعوت دلیل کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ کہے خدا کی پناہ کہ تم مسلمان ہو اور تمہاری بے سکونی جو ہے تمہارے اندر بھی نظر آ رہی ہے، تمہاری نہ نگاہیں جو ہے کنٹرول میں، نہ تمہاری زبان کنٹرول میں، نہ مخلوق تمہارے سے محفوظ، تمہاری تو بری حالت ہے، کون سے دین اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ تم سے تو بہتر جو ہے فلاں لوگ ہیں۔ کئی لوگ تو اس قسم کے الفاظ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے بہتر جو ہے نا فلاں قوم کے لوگ ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کاش کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہوتا، تم کبھی بھی ایسا نہ کہتے۔ ایک طرف سے تم کلمہ پڑھتے ہو، ایمان والے ہو کہلاتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان گنواتے ہو، اور پھر اوپر سے تم یہ بات کہہ دیتے ہو کہ مسلمانوں سے بہتر تو جی فلاں ہیں۔ تو پھر تم کون سے مسلمان ہو؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے تھے؟ بھائی مسلمان ایسے ہیں دنیا میں، تم نہیں ہو ان میں سے۔ تم یہ کہو کہ مجھ سے بہتر باقی لوگ قوم ہے، میں مان لوں گا، میں کہوں گا کوئی بات نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، آپ کا برا حال ہے، اللہ معاف کرے، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اور جو ہے اللہ آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ آپ جو ہے صادق اور امین تھے۔ آپ کو مکہ والوں نے مجنون تو کہا کہ جنون ہے، ایسی دعوت دے رہے ہیں کہ نہ دن نہ رات نہ تھکاوٹ، کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، ایک ہی کام ہے جس میں آپ لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی مجنون ہے یہ تو۔ کوئی کہتا ہے یہ تو کوئی جادوگر ہے بھائی، یعنی قرآن پڑھتا ہے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ کوئی جادو کرتا ہے۔ ایسے جو ہے باتیں تو کی گئیں۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ شاعر ہیں، یعنی اتنا پیارا کلام پڑھتے ہیں کہ دوسرا کوئی شاعر اس کے مقابلے میں اشعار لکھ ہی نہیں سکتا، مثال ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو ایسے انداز سے تو لوگ کہا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی دشمن بھی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کے اوپر ہمیشہ اچھی بات۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور منفی سوچ سے بچیں، دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں۔ جو بندہ یہ کرے گا اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی خیر خواہی پسند ہے۔ الدین نصیحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ دین کے اندر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اب جو ہے الدین نصیحہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دونوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر دین ہے تو بھائی وہ خیر خواہی ہے، اگر خیر خواہی ہے تو وہی دین ہے۔ یعنی اگر کوئی مذہب والا یہ کہے کہ ہمارے مذہب کی یہ اچھی بات ہے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ پہلے یہ پتہ کریں کیا ہمارے دین میں یہ ہے۔ اگر ہے تو بھائی اچھی بات ہے، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہے نا۔ اور اگر ہمارے دین میں بھی وہ چیز ہے تو بھائی صاف ظاہر ہے یہ خیر خواہی ہے نا۔ کوئی غلط چیز ہمارے دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، اور کسی غلط چیز کو کوئی اچھا کر کے پیش کر دے تو دین میں نہیں ہے، تو وہ اچھائی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، وہ 2 نمبر چیز ہوگی، آج نہیں تو کل اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو بھئی اس طریقے سے یوں سمجھیں الدین و نصیحہ آپس میں یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ جو ہے دین ہمارا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ مسلمان اگر دوسرے کا بدخواہ ہو، آپ کو نظر آئے کہ مسلمان ہے اور دوسرے سے برائی کر رہا ہے، تو اب اس میں سے کیا چیز نکل گئی؟ دینداری نکلی ہوئی ہے نا۔ تو یہ بندہ جو ہے اگر دیندار ہے نا، یہ آپ کہاں سے اب آپ پرکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، بھائی فلاں چیز کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ کرائٹیریا یہ ہے آپ اس کی ڈیلنگ کو دیکھیں کہ یہ اگر خیر خواہ ہے تو بھائی دیندار ہے۔ اگر اس میں خیر خواہی جتنی کم ہو گئی ہے، سمجھ لیں کہ پریکٹیکل دین اس میں سے اتنا نکل گیا۔ بھلے وہ لمبی سی داڑھی بھی ہے اس کی، اور اس نے جو ہے اپنی شکل بھی بنائی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، وہ سب چیزیں بہت پیاری ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دینداری کا جو
کسوٹی ہے، پرکھنا ہے، وہ آپ نے اس کی خیرخواہی سے دیکھنا ہے، اس کے اخلاق سے دیکھنا ہے، اس سے پہچاننا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ظاہر میں بڑے وضاقتہ میں دیندار نظر آتے ہیں، لیکن لوگ ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر وہ خیرخواہی والی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے اور یہ خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے کہ بھئی معلوم نہیں کیا فیصلہ ہو جائے گا ہمارے بارے میں، اچھا کون ہے برا کون ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا تو ایک بندے نے ہمت کر کے جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں۔ آپ اندازہ کریں، لوگوں کو امید ہو کہ اس سے خیر ہی ملے گی، اور اس کے شر سے اطمینان رکھتے ہوں کہ یار یہ بندہ شر نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور بدترین انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ خیر کی توقع ہی نہیں رکھتے ہوں گے کہ کبھی یہ بھی کوئی خیر کر سکتا ہے، کوئی بھلے والا کام کر سکتا ہے جی، اور اس کے شر سے خوف کھاتے ہوں۔ آج تو قرب قیامت ہے اور لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو عزت سے پیش آتے ہیں کہ یار درگزر کرنا ہے، اس سے بچنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے بتایا کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے ڈیل نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن ممالک کے اندر۔ یہ واقعہ جرمنی کا ہے کہ جرمن میں ایک بندہ تھا، اس نے ایسی جگہ پہ گھر لیا اور جو ہے اس سے جب ڈسکشن ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے یہاں مکان لیا ہوا ہے اس لیے کہ نیبرہڈ بہت اچھا ہے۔ یہاں پر بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی نیبرہڈ بہت اچھا ہے، تو میں نے اس لیے یہاں پر مکان لے لیا ہے۔ اور جو ہے اب نیبرہڈ کس چیز سے بنتا ہے نا؟ وہ انسانوں سے ہی بنتا ہے، اینٹوں کے گھروں سے نہیں بنتا۔ اگر نیبرہڈ اچھا ہو تو بندہ وہاں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ تو اگر نیبرہڈ اچھا نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں یہاں گھر نہیں لیتا، گھر تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن نیبرہڈ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ جو ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ بھئی نیبرہڈ نیبرہڈ نیبرہڈ، اگر گھر لینا ہے تو یہی چیز دیکھنا کہ نیبرہڈ اچھا ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور آج اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی نیبرہڈ میں رہنا شروع کر دے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے نیبرہڈ کی وجہ سے لوگ وہاں سے موو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آئے اور ایک نیبرہڈ میں رہنا شروع کرے اور لوگ کہیں یار یہ دیکھو کیسے لوگ یہاں آنے لگ گئے ہیں، چلو ہم یہاں سے موو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہے نہیں۔ آج بھی میں نے ایسے علاقے دیکھے ہیں کہ جہاں پر مسلمان جب موو ان ہوئے تو وہاں کے کرائم ریٹ کم ہو گئے، وہاں اسکولوں میں دوسرے جو غیر مسلم تھے بچے ان کی ایجوکیشن امپروو کر گئی، ان کے اخلاق اچھے ہونے لگ گئے۔ مسلمانوں کے بچے آج بھی الحمدللہ بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور مسلمانوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن ویسا نہیں ہے جیسے ہمارے بڑوں کا ہوتا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نیبرہڈ میں ایک یہودی رہتا تھا اور کسی مجبوری سے اس کو اپنا گھر بیچنا پڑا، تو اس نے ڈبل جو ہے پرائس جو ہے لوگوں سے ڈیمانڈ کی۔ ایک آدمی آیا، اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھئی یہ جو ہے گھر ہے اس کی قیمت تو آدھی ہے اور تم اس کی ڈبل ڈیمانڈ کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھئی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کی پرائس تو بالکل ہاف ہے، لیکن میں نیبرہڈ کی وجہ سے جو ہے نا اس کی پرائس ڈبل مانگ رہا ہوں۔ جس طرح بعض اوقات سینک پوائنٹس ہوتے ہیں، نیبرہڈ اس کو بھی کہا جا سکتا ہے جہاں انسان اچھے رہتے ہیں، اور اسی طرح سینک پوائنٹس ہوتے ہیں، ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ ساحل سمندر کے پاس گھر ہوتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی ایسی خوبصورت جگہ پہ وہ گھر بنا ہوا ہے، ونڈو سے وہ باہر کے سینک پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے، نیبرہڈ اس کا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں اس وجہ سے، تو اس بندے کا ذرا تفصیل سے بتاؤ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی میرے نیبرہڈ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت رہتی ہے اور اتنا بلند پایا، اتنا نیک انسان رہتا ہے، اس وجہ سے میں اس کی ڈبل پرائس کر کے مانگ رہا ہوں آپ سے۔
اور واقعی لوگوں نے وہ پرائس پے کی تاکہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے نیبرہڈ میں رہ سکیں۔ یہ مسلمانوں کا اصل میں کردار تھا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اے بیت اللہ تو بہت ہی مکرم ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن مومن کا احترام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہم وہاں جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں، مقبول مقامات ہیں وہاں پر، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے جی، اور میزاب ہے، حجر اسود ہے، کتنے مقبول مقامات، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن جو ہے تیرے سے بھی زیادہ محترم ہے، اور ہم اس کا دل آسانی کے ساتھ توڑ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بیت اللہ کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، غلاف کعبہ کو جو ہے کسی طریقے سے کاٹ رہا ہے، توڑ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے یار اتنی بے ادبی، تمہیں بیت اللہ کا بھی ادب نہیں۔ لیکن اگر ہم کسی مومن کا دل دکھا رہے ہیں اور اس پہ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنا برا کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ واقعی ہمارا اخلاق سنورنے کے لائق ہے، اور اپنے اخلاق کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، اور جو ہے ہم بھی جو ہے عزت کے ساتھ رہیں، اور دین اسلام بھی ہر گھر میں اور اللہ کرے ہر دل میں پہنچ جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔